میرا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ دین اسلام توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی شخص اگر توحید کے بغیر جی رہا ہے، توحید کے بغیر کھا پی رہا ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے زندہ ہے، اپنی آخرت کے لیے وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ رب کی معرفت سے دور ہے، اپنی پیدائش کے مقصد سے دور ہے اور نہیں سمجھتا کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا فائدہ کیا ہے، توحید کے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ہیں، تو یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ کھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن وہ چلتی پھرتی لاش۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توحید دین اسلام کو اگر جسم فرض کیا جائے، دین اسلام کو اگر ایک جسم مانا جائے تو توحید دل کا مقام رکھتا ہے۔ جیسے دل کے بغیر انسان نہیں ہے، ایسے توحید کے بغیر اسلام ممکن ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کو اگر آنکھ تصور کیا جائے تو توحید آنکھ میں پتلی کا مقام رکھتی ہے، جو سب سے مین چیز ہے، جسے دکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر انسان کی ضرورت توحید ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی چیز جس کو سیکھنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس کے لیے نقصان دہ چیزوں سے بچنا ہے، جو ضروریات زندگی ہے، وہ ہے توحید۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم توحید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید کے صحیح معنی میں علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے نقصان دہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید سلامت ہے۔ بھیڑ کے ریوڑ کے اندر اگر کسی جنگلی جانور کو ڈال دیا جائے تو کیا وہ ریوڑ صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ ہم کہیں چیتا بھی موجود اور بھیڑ بکریاں بھی موجود، دونوں ایک ساتھ ٹھیک ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیم ایسے ہی ہماری توحید شرک کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آگ پانی دونوں ایک ساتھ، آگ بھی جل رہی ہے، پانی بھی اوپر گر رہا ہے، آگ بجھ نہیں رہی، ہو سکتا ہے؟ پیٹرول اور آگ دونوں ایک ساتھ، پیٹرول میں آگ نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بعین ہی جس دل میں توحید ہے، جس انسان کے پاس توحید ہے، اس کو شرک سے نفرت ہے، وہ شرک سے دور رہتا ہے، وہ شرک سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنی توحید کو صاف ستھرا رکھتا ہے، بچا کر کے رکھتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو توحید دنیا میں ہمارے لیے اولین فریضہ، جو توحید لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آخری وقت تک دیکھیے نا، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار اذکار ہیں، بے شمار ادویات ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے مرنے والے بھائی بہن کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ یہ وہ توحید والا جملہ ہے کہ جو بندہ عقائد کے ساتھ زندگی بھر پڑھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، اور آخر میں جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا
وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کی فضیلت ہے. توحید پر مبنی جتنے کلمات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. معمولی دعا ہے، سب کو یاد ہے. آخر اتنی معمولی دعا پر 8 دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دعا وہ توحید پر مبنی کلمات ہے، اس میں توحید ذکر ہے. اس لیے توحید اساس ہے اسلام کا، توحید جڑ ہے اسلام کی، توحید بنیاد ہے اسلام کی. اگر توحید کمزور ہے، توحید میں ملاوٹ ہے، توحید میں کمیاں ہیں، تنا کتنا مضبوط ہو جائے، شاخیں کتنی مضبوط ہو جائیں، وہ ناپائیدار ہیں، وہ کبھی بھی نقصان دے سکتی ہیں، وہ فائدہ مند نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے جیسے بلڈنگ بناتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے ہم بنیاد کو مضبوط رکھتے ہیں. کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہاتھ ٹائٹ ہے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھنا مستری، دیکھنا ٹھیکیدار، بنیاد مضبوط رکھنا، بنیاد مضبوط رکھنا. کیوں ایسا کہتا ہے؟ اس کو پتا ہے مین بنیاد ہے. لیکن افسوس اور دکھ کہ ہمارے اسلام کی بنیاد توحید. ہم 70 سالہ زندگی گزار لیتے ہیں، 60 سالہ زندگی گزار لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، صحیح توحید کسے کہتے ہیں. ہماری موت آ جاتی ہے، ہم توحید کو سمجھ ہی نہیں پاتے، جبکہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہمیں پکار رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ، جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، توحید کی تہ تک جاؤ. اس لیے کہ اس کے بد مقابل جو ناسور ہے وہ خطرناک ناسور ہے، وہ شرک ہے جس شرک کے بارے میں فرمایا الشرک دبیبۃ من اخفاء النمل. شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. وہ ایسے گھسے گا عقائد کے اندر، تمہارے عقیدے کو برباد کر دے گا، تمہاری توحید کو ختم کر دے گا. لہذا توحید کو سمجھو، اور توحید کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. توحید کی اہمیت کے لیے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، ایک بندہ وہ کہ جس کی توحید مضبوط، توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں، توحید خالص ہے، صاف ستھری ہے، اعمال میں کمیاں، عبادات میں کمیاں، حقوق العباد میں کمیاں، حقوق اللہ میں کمیاں بے شمار ہیں، لیکن توحید میں کوئی کمی نہیں، وہ صاف ستھری ہے. ایسا بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے. دلیل کیا اس بات کی؟ کہ گناہ بے شمار، لیکن گناہوں کی ماں شرک نہیں. گناہوں میں سب سے بڑا اکبر الکبائر، جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے نا گناہ کبیرہ کے تعلق سے، اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر ہوتا ہے، سب سے پہلے شرک کا ذکر ہوتا ہے. یہ گناہ نہیں ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. مختصر وقت، سنن ترمذی کی حدیث 2639، سنن ترمذی کی حدیث 2639، چند ٹکڑے پڑھوں گا میں. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی، سابقہ امتوں کا نہیں، میری امت کا ایک آدمی قیامت کے روز ساری مخلوقات کے سامنے لایا جائے گا اس کو، اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کو لایا جائے گا. وہ رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99 سجلا، 99 رجسٹر. 99 رجسٹر. کاپی چھوٹی ہوتی ہے، رجسٹر بڑا ہوتا ہے. اور کاپی بھی نہیں، رجسٹر، اور وہ بھی 1 2 10 نہیں، 99 100 میں 1 کا.
اور کتنا بڑا رجسٹر ہے وہ، مد البصر، جہاں تک انسان کی نگاہ جائے اتنا بڑا رجسٹر ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ فرشتوں نے۔ لکھوایا کس نے ہے؟ اس بندے نے خود لکھوایا۔ 99 رجسٹر اس کے لائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا اکاتبت الحافظون، کرامن کاتبین پر تیرا کوئی اعتراض؟ جو دائیں بائیں فرشتے تیرے یہ گناہ لکھتے رہے ان پر تیرا کوئی اعتراض کہ تو نے کیا نہیں انہوں نے لکھ لیا؟ وہ بندہ کہے گا لا یا ربی، میرے رب نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اس پہ کیا اعتراض؟ افلا کا عذر، تیرے پاس کوئی عذر معذرت؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، زبانیں نہیں چلیں گی، عذر نہیں کوئی پیش کر پائے گا۔ بندہ کہے گا لا یا ربی، میرے رب کوئی عذر نہیں۔ کیا عذر کرے؟ 99 رجسٹر، کوئی نیکی ہے؟ کیا نیکی بتائے وہ جہاں 99 رجسٹر گناہوں کے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تیرے اوپر، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فیخرج البطاقہ، ایک کاغذ نکالا جائے گا، ایک ورقہ، اور اس بندے کو دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ احضر وزنک، لے یہ ورقہ لے اور ان 99 رجسٹروں کے ساتھ اس کا وزن کر۔ ایک پلڑے میں یہ ورقہ رکھ دے اور ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دے اور جا تول اس کو، وزن کر۔ بندہ کیا کہے گا؟ مع السجلات ومع هذه البطاقہ، وہ میرے رب کہاں 99 رجسٹر گناہ کے اور کہاں ایک ورقہ، ایک بطاقہ؟ یہ کون سا مقابلہ ہے؟ اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جا تو اس کا وزن کر۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک پلڑے میں وہ ورقہ اور ایک پلڑے میں 99 رجسٹر۔ حدیث کا الفاظ ہے فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تاشت السجلات، 99 رجسٹر ایسے اوپر اٹھیں گے کہ جیسے وہ بورے اس کے اوپر گر کر کے بھی اس کو دبا نہ دے۔ 99 رجسٹر حد نگاہ والے بڑے، جب وہ اوپر اٹھیں گے تو ایسا لگے گا نہیں کہ یہ محال ابھی گرے گا، تو ایسے اوپر اٹھ جائیں گے۔ وثقلت البطاقہ، اور وہ بطاقہ، وہ ورقہ والا پلڑا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آخری الفاظ حدیث کا فلا يثقل مع اسم اللہ شیئا، جس ورقے میں توحید پر کلمہ ہو، جس ورقے میں اللہ کا نام ہو، جس ورقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بخش دیا اس کو، اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کا ایک نیکی والا کلمہ اتنا وزنی ہوا کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ تو گناہ تو بے شمار تھے، لیکن گناہوں میں ایک گناہ نہیں تھا، تو جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ ایک حدیث اور، صحیح بخاری کی حدیث 3540، صحیح بخاری کی حدیث 3540، حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ابن آدم، جب تک تو نے امیدیں مجھ سے وابستہ رکھی، مجھے ہی پکارتا رہا، میری ہی عبادت کرتا رہا، مجھ ہی سے مانگتا رہا، مجھے ہی مشکل کشا سمجھا، مجھے ہی حاجت روا سمجھا، مجھے ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، تیرے جتنے بھی گناہ ہوئے تو نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیے، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ آدم کی اولاد، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں، اتنے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی تیرا ہاتھ میرے ہی سامنے اٹھا، تیری پیشانی میرے ہی سامنے جھکی، تیرے لب میرے ہی سامنے کھلے، تو نے مجھے ہی مانگا، مجھ سے ہی مانگا،
مجھ سے ہی بخشش طلب کی تو میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے یا کتنا بڑا پاپی ہے، اس نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیسے معاف کروں؟ نہیں، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ آخری جملہ حدیث کا کہ ابن آدم تم میرے پاس آیا اور کتنے گناہ لے کر کے آیا؟ زمین بھر کے برابر گناہ لے کر کے آیا، اور میں زمین بھر کے برابر بخشش لے کر کے آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، تیرے ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تیرے ان بڑے بڑے گناہوں میں شرک نہ ہو، میں معاف کر دوں گا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک بندے کے پاس اگر نیکیاں بے شمار ہیں لیکن گناہ بے شمار ہیں لیکن گناہوں میں شرک نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے کلمہ توحید کی اہمیت، یہ ہے توحید کا فائدہ۔ اور اس کا الٹا، اس کا ریفلیکشن اگر آپ دیکھیں گے کہ بندے کے پاس نیکیاں تو بے شمار ہیں، نیکیاں بے شمار ہیں، اپنے تئیں جو اس نے نیکیاں توحید کے بغیر کی ہیں بے شمار نیکیاں ہیں، حج ہیں اس کے، عمرے ہیں اس کے، نمازیں ہیں اس کی، روزے ہیں اس کے، لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت ہے اس کی، لیکن شرک کی موجودگی میں، شرک کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی وہ عبادتیں قبول ہوں گی؟ اس کی وہ نیکیاں، اس کے گمان میں نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں نہیں ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے پیارے یہ جو وحی میں آپ کی طرف کر رہا ہوں یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے میں نے ان کے پاس بھی یہ وحی کی جو آپ کے پاس کر رہا ہوں۔ وہ کون سی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس کا گمان ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی نا۔ پہلے وضو پھر نماز، پہلے توحید پھر نماز، پہلے توحید پھر حج، پہلے توحید پھر قربانی، پہلے توحید پھر روزے، پہلے توحید، اس کے بعد شب قدر کی راتوں کی عبادت، اس کے بعد دوسری عبادتیں۔ بغیر توحید کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کی اپنے تئیں نیکیاں تو بے شمار ہیں لیکن شرک کی موجودگی میں ہے، اس کی وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو باتوں سے دو باتیں واضح ہو گئیں، توحید ہے، گناہ بے شمار ہیں، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے گا، نیکیاں اس کے تئیں بے شمار ہیں لیکن شرک ہے تو جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ توحید کتنی ہے میں، اور ذرا ہم سوچیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین الا لیعبدون کی تفسیر کرتے ہیں، ای الا لیوحدون، کہ مجھے تنہا مانے، میری ہی عبادت کرے۔ ای الا لیوحدون، ہماری زندگیوں کا مقصد توحید کی بالادستی ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد توحید کے ساتھ جینا ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد شرک سے دوری ہے، توحید سے قربت ہے، تب تو ہماری زندگیاں با مقصد ہیں۔ اور اگر ہماری زندگیاں توحید سے دور، شرک سے قریب ہوں تو پھر ہماری زندگی بے مقصد ہے، بے مقصد جی رہے ہیں، بیکار جی رہے ہیں۔ اور ذرا ہم سوچیں وہ اللہ جس کے دکھانے سے میں دیکھتا ہوں، جس کے چلانے سے میں چلتا ہوں، جس کے سنانے سے میں سنتا ہوں، جس نے انسان کے دل کی دھڑکن کو چلایا ہے، جس نے تنہ تنہا بنایا ہے، دنیا میں جب ہوش سنبھالا اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا جائے؟ نہیں کرنا چاہیے۔
کسی نے کہا بخشتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری یہ چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم روشنی میں اس کو بھول جاتے ہیں، وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے۔ ہم روشنی میں اس اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ تاریکی میں خیال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ امام ولی فقط رہنمائی کے لیے کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، وقت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، 2 پوائنٹ کہ اگر توحید ہے تو جنت ضرور ملے گی، توحید نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔